صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ فخر المحدثین، عمدۃ العلماء والفقہاء، عارف باللہ، امام حدیث حضرت سیدی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری المعروف بمحدث دکن قدس اللہ سرہ العزیز کی عرس مبارک کے پرمسرت موقع پر آپ اور ہم حضرت والا شان علیہ الرحمت والرضوان کے حالات کے چند نمونے اور چند جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کون، جنہیں دنیا محدث دکن کے نام سے اور آپ کے عنوان سے پہچانتی ہے اور جانتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی شخصیت کی پہچان کے لیے ان کا نام کی بجائے ان کا جو لقب ہے، یعنی دکن کے محدث، یعنی حدیثی خدمات کے ذریعے سے ان کا لقب جب سے معروف ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے شان اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات کا اندازہ آپ خود لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان نے اپنا آنکھ جو کھولی، دینی اور علمی و روحانی ماحول، والد گرامی آپ کے وقت کے بہت بڑے عالم صوفی باصفا حضرت سیدی مسکین شاہ علیہ الرحمت والرضوان کے خلیفہ خاص میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے دینی ماحول میں حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تصوف کے علمبردار ہے، ویسی شخصیت کے گھر میں پیدا ہونا از خود ایک بہت بڑا امتیاز ہوتا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبے والی بات ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہ بھئی میں ولی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، نہیں، آپ کی ساری زندگی جد و جہد اور علم دین کی حصول اور اس کی تبلیغ میں آپ نے اپنے ساری زندگی کو صرف فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی والد ماجدہ نے جو خواب دیکھا، جس کا تذکرہ ہمیں آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے، اور آپ نے خود اپنی پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری ولادت جو ہے اس دن ہوئی جس دن شہر دکن کے ایک بہت بڑے محدث اور عالم دین حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی شہادت تو 6 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے چونکہ دن ایام وہی ہے، اس کا اعتبار فرماتے ہوئے کہا ہو، ورنہ تو آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ اس خاکدان عالم میں تشریف لائے ہیں۔ اور یہ وہی سال ہے جس سال شہر حیدرآباد کی بلکہ بر صغیر کی عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کی بنیاد ڈالی گئی اور جس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ وہی سال ہے، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدوم میمنت سے اس خاکدان کو، اس شہر دکن کو مالا مال فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، بچپنے سے آپ کے اندر، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی قندیل ہے جو آسمان پر نمودار ہوتی ہے اور میرے آنگن میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس کا جب آپ نے تذکرہ حضرت عاقبت شاہ علیہ الرحمہ یا کوئی اور بزرگ کے سامنے ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں ایک عالم بعمل ولی باصفا کی ولادت اور ولادت باسعادت کے ذریعے سے تمہارے گھر کو منور اور مصفح فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ
سب کچھ دیکھیے اولیاء کرام کی جو اقسام بتلائی جاتی ہے، کوئی کسبی ہوتے ہیں، کوئی وہابی ہوتے ہیں، کوئی تبعی ہوتے ہیں، مگر حالانکہ آپ وہابی طور پر، تبعی اور وہابی دونوں طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرما چکا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے کسب کا مقام نہیں چھوڑا، یعنی کسبی محنتیں آپ نے جاری و ساری رکھی۔ حضرت عاقبہ شاہ علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو، آپ کی جو بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، تسمیہ خوانی ہوتی ہے، اس کو مکمل فرمایا، اور پھر اس پراگند ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ فرمایا جبکہ ظاہری اور باطنی کئی سیاسی کئی مسائل سے شہر حیدرآباد ڈکن جو تھا اس وقت مصائب کا شکار ہے، ویسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تولد فرمایا۔ اور ماحول کیسا؟ آپ کی بچپنے سے جو تربیت ہو رہی ہے، والد گرامی کی نگرانی ہے، جلیل القدر اساتذہ کرام آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، کہیں علم حدیث کے لیے ایک عالم دین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تفسیر کے علوم کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، فقہ کے لیے تیسروں کے پاس جاتے ہیں۔ خود آپ کے اساتذہ کرام کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عبدالرحمن سہارنپوری علیہ الرحمہ ہے، پھر ادھر آ جائے تو امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ ہے، یہ آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ آپ نے باضابطہ طور پر جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس نہیں حاصل کی، اکتساب علم نہیں فرمایا، علیحدہ طور پر بانی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان سے اکتساب فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیے۔ جب آپ کے ظاہری کتب کا اختتام عمل میں آ گیا تو آپ کے والد ماجد علیہ الرحمت و رضوان نے بزرگان دین اساتذہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، آپ پیش کیے گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی آپ واعظ و تقریر فرمائیے، کوئی قرآن کریم کی تفسیر فرمائیے۔ بتلایا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے تفسیر قرآن مجید کا آغاز فرمایا۔ کون سا سورہ؟ سورہ والفجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 15 لائن کے قرآن میں ایک صفحے کا سورہ ہے، بس ایک صفحے کا ورق بھی مکمل نہیں۔ قربان جائیے، آپ کی علمی وجاہت، علمی مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ رات عشاء کے بعد جو تفسیر کا دور کا آغاز ہوا، صبح فجر کا وقت آ گیا، ابھی تفسیر کا سلسلہ مکمل نہیں ہونے پایا تھا۔ ایک سورے کی تفسیر، یہ ہے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ۔ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ولی کے ولایت کے لیے سب سے پہلی بنیاد علم شریعت ہونا پڑے گا۔ علم شریعت پر جتنا وہ مضبوط ہوگا، علم تصوف اسی طرح اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ شریعت کی باؤنڈریز کہاں تک ہے، طریقت کی باؤنڈریز کہاں تک ہے، ورنہ تو پھر آدمی خلط ملط کر دیا کرے گا، ادھر کا ادھر کر دے گا، ادھر کا ادھر کر دے گا۔ مجھے ہمارے ایک کوئی شاگرد اور تلامذہ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ، چونکہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے تھے، کہ ایک حدیث پاک ایسی سنی ہے ہم نے کسی ایک واعظ سے یا خطیب سے کہ اپنی لڑکیوں کو سورہ یوسف مت پڑھنے دو، سورہ نور پڑھایا کرو، سورہ یوسف مت پڑھنے دو۔ میں نے کہا کہ روایت تو ملتی ہے مگر وہ روایت پر بہت زیادہ کلام ہے۔ ہاں، یہ روایت ہے کہ سورہ نور اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، یہ تو ملتی ہے، مگر سورہ یوسف کے حوالے سے ہمیں وہ روایت پر وہ نہیں ہے، اس پر کئی کلام ہوئے ہیں، علماء کرام نے، کئی لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یقیناً ہو سکتا ہے، میں نے اس کی وجہ محدثین نے بیان کی، ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ اس میں عورتوں کے چال چلن اور ان کے جو فریب ہے وہ ذکر کردہ ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہی سورہ یوسف اگر آپ محدث دکن علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا پڑھو گے تو آپ نہ شریعت سے بھٹک پاؤ گے، نہ طریقت کے راستوں میں گم پاؤ گے، شریعت اور طریقت دونوں کو درمیان میں رکھ کر کے آپ اس کو سمجھ پاؤ گے۔ یہ ہے کمال حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ کا۔ آپ جس چیز پر قلم اٹھاتے ہیں، جس عنوان پر قلم لکھنے لگتے ہیں، قلم توڑ دیا کرتے ہیں۔ علم حدیث کی بات آئے، تفاسیر کی حوالے جات اٹھا لیں آپ کتب سے، آپ کی تفسیر جب بیان کریں گے ایسی نادر تفسیر کہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا۔ پھر جب حدیث کی بات آتی ہے تو عروج کمال عطا فرمایا کرتے ہیں۔ حدیث کی بات تو اندازہ کیا لگائیں کہ حدیث پاک پر آپ نے کتنے 5 جلدوں میں آپ نے حدیث پاک کی کتاب کو عربی زبان میں لکھا ہے۔ جو لوگ محدث دکن علیہ الرحمہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ شاید میں سمجھتا ہوں حضرت کی لکھی ہوئی اردو عبارتیں نہیں پڑھ پائیں گے، عربی تو دور کی بات ہے۔ عربی عبارات، اصطلاحات سب سے مشکل میں حضرت سیدی استاد محترم حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ کے الفاظ سنا ہوں اپنے کانوں سے۔ فرماتے بابا دوسری کتابوں کا ترجمہ کرنا آسان ہے، زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ ہمارے جو عزیزم ڈاکٹر
سید المقاشن صاحب حفظہ اللہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی ترجمے کے حوالے سے زجاجہ کے، چونکہ وہ انگریزی کا ترجمہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ احادیث کا ترجمہ کرنا آسان ہے بنسبت حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کی شرح کا ترجمہ کرنا۔ استعارات، وہ کنایات، وہ عبارتیں اور وہ اصطلاحات آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا مشکل کام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، علم حدیث پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر غیر مخلدین کو اور اہل حدیث کا کسی نے کمر توڑی ہے شہر حیدرآباد سے، الحمدللہ وہ محدث دکن کی ذات، الحمدللہ وہ سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت ہے، جنہوں نے کم و بیش 6500 احادیث کو جمع کیا ہے، صرف کس مقصد کے لیے؟ فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے۔ علم حدیث پر، علم فقہ پر جتنا مستند کام امام سیدی محدث دکن نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا، شاید ہی کسی نے اس قدر مستند کام، یعنی سب سے بڑا اگر اہل حدیث کے اوپر زک لگائی ہے علمی طور پر تو محدث دکن کا کام ہے۔ لہذا غیر مخلدین بھی جب وہ کتاب پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً فقہ حنفی احادیث پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتح المنان فی اثبات مذہب النعمان میں مقدمے میں لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے لوگ فقہ حنفی پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اہل الرائے ہے، اہل القیاس ہے، یہ رائے پر رکھتے ہیں، قیاس پر رکھتے ہیں، ان کے پاس احادیث نہیں ملا کرتے ہیں۔ تو اس کی آپ نے کئی وجوہات بیان کی ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے فقہاء کرام، ہمارے علماء کرام جب کوئی مسئلہ ثابت کرنے جاتے ہیں تو مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا دیتے ہیں؟ رد المختار میں یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کہہ رہا ہوں کہ در مختار میں یہ ہے، رد المختار میں یہ ہے، بدائع الصنائع میں یہ ہے، یہ فلاں کتاب میں یہ ہے، قضا فی المختار، قضا فی رد المختار، در المختار، شرح المختار، یہ حوالے دیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے غیر مخلدین کو ہمارے اوپر اہل الرائے یا اہل القیاس قیاس کہنے کا موقع ملا، اس کی بجائے اگر ہم راست طور پر قرآن و حدیث سے جواب دیا کریں گے، قرآن و حدیث کے حوالے دے دیں گے، دیں آپ وہ بھی حوالہ، مگر ساتھ میں اگر قرآن و حدیث کے حوالے دیں گے تو سامنے والے کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ اور محدث دکن نے اسی پر کام کیا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کام کیا ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، یہ فتح المنان فی اثبات مذہب النعمان، یہ کتاب بھی فقہ حنفی کے اس بات پر احادیث کو جمع کیا ہے ابواب باب وائز۔ مگر سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے باب باندھتے ہیں، قرآن کریم سے اس کا جواز لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بخاری اور مسلم سے جواز لایا کرتے ہیں، پھر صحاح ستہ سے جواز ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے ترتیب آپ نے جو ترتیب فرمائی ہے وہ منہج، وہ ترتیب بخاری کی اور ساتھ ہی ساتھ مشکات المصابیح کی ترتیب پر آپ نے اس کو مرتب فرمایا۔ مشکات المصابیح میں اور زجاجۃ المصابیح میں فرق یہ ہے، مشکات المصابیح فقہ شافعی کا استدلال کرتی ہے اور زجاجۃ المصابیح فقہ حنفی کا استدلال کیا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کئی مقامات پر انبار لگا دیا ہے آپ نے احادیث کا، 17 احادیث، صرف عدم رفع یدین نہیں کرنا، 17 حدیثیں موجود ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، وہ فلاں تھے، ایسا تھا ویسا تھا، ان کی کہی ہوئی ان کی کہی ہوئی باتوں میں آ کر کے نہ جانے کیا کیا کہنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ان کی کتابوں کا کام دیکھیں اٹھا کر کے تو ہمیں اندازہ لگے گا۔ معزز سامعین کرام، مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے فارماسسٹ۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ تشخیص کر کر کے یہ دوا اتنی مقدار میں کھائی جائے، یہ لکھ کر کے دیتا ہے، آدمی جا کر فارمیسی سے وہ دوائیں لے کر کھایا کرتا ہے۔ فارمیسی پر جا کر کے آدمی، فارماسسٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سا کمبینیشن کیا ہوتا ہے، کون سی دوا کتنی مقدار میں یہ کتنی مقدار میں وہ کھانی چاہیے، اس کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، یہ اطباء کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کیمسٹ ایک محدث کی طرح ہے اور اطباء فقہا کی طرح ہے۔ محدثین کا کام کیا ہے؟ احادیث کے مجمع کو ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، وہ جمع کر دیتے ہیں سارے مجمع کو جمع، جیسے ایک کیمسٹ ہوتا ہے، ایک فارمیسی میڈیکل ہال والا ہوتا ہے کہ ساری دوائیں لا کر رکھ لیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کون سی دوا کب کیسا کتنا کس کا کیا کمبینیشن کے ساتھ یوز کرنا ہے، وہ ڈاکٹر بتائے گا یہ چیزوں کو۔ اسی طرح فرماتے ہیں فقہاء کرام اس محدثین کی کتب سے حدیث لے کر کے بتاتے ہیں یہ حدیث جب یہ حدیث کے ساتھ یہ حدیث مربوط ہے، ان ساری چیزوں کو ملایا جائے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ
صرف محدث ہی نہیں تھے، اپنے وقت کے فقیہ دکن بھی تھے، محدث دکن بھی تھے، فقیہ دکن بھی تھے۔ آپ نے فقہ پر جتنا کام کیا ہے، فقہ حنفی کو پوری احادیث کے استنباط سے جوڑ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پھر تصوف کی بات آ جائے، تصوف کے ایسے ادق ترین مسائل کو اور اصول کو آپ نے بآسانی حل فرما کر کے اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر تفسیر سورہ یوسف اٹھا کر کے پڑھیں، میلاد نامہ اٹھا کر کے پڑھیں، فضائل رمضان اٹھا لیں، معراج نامہ اٹھا لیں، قیامت نامہ اٹھا لیں، اور آپ کی ہر کتاب، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک کتاب میلاد نامہ، میلاد پر ہے حالانکہ کتاب، ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف آپ میلاد کے فضائل لکھ کر کے ختم کر دیں، نہیں، جہاں جہاں وقتاً فوقتاً ضرورت ہوتی ہے وہاں اصلاح بھی کرتے ہیں، اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی دربار میں جوڑ دیا کرتے ہیں، حبیب کا ذکر کرتے کرتے آخرت کی یاد دلا دیا، کبھی یاد آخرت کی دلاتے دلاتے کبھی یہاں پر، تو اس طریقے سے لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں کہ کتاب شروع کرنے والا آخر تک اس کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محدث دکن علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ اگر آپ پڑھیں، پوری کی پوری للہیت اور للرسول کے لیے اپنی زندگی کو آپ نے وقف فرما دیا، پوری حیات مبارکہ آپ، اچھا یہ تو ظاہری آپ کے علوم کی بات کہہ رہا تھا میں، باطنی علوم کی بات ہے، تو کیا پہلے تو مرید ہو چکے تھے اپنے والد کے پیر و مرشد حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بچپنے میں، والد خود پیر و مرشد ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پھر سلوک کے طے کرنے کے لیے حضرت پیر بخاری شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان جو سعید آباد میں رہا کرتے، آپ مجذوب ہے وقت کے، ان کے پاس جا کر کے آپ نے اکتساب فیض فرمایا، اپنی زندگی پوری آپ کے پاس لگا دی۔ کیسی زندگی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز آپ وہاں جا کر سعید آباد میں پیدل پڑھا کرتے تھے، پیدل سعید آباد میں، کبھی اگر تاخیر ہوتی تو چوک کی مسجد میں نماز فجر ہوتی اور جا کر کے مراقبے میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جمع ہو جایا کرتے۔ یہ حال ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا تصوف میں، اور تصوف کا معاملہ تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے جو اپنے اجتہاد کہیے، اپنے مکاشفات فرمائیے، جس کے ذریعے سے آپ نے جو فیصلے فرمائے، جو باتیں کہی ہے، وہ آج کئی سالوں کے بعد، صدی ختم ہونے آ رہی ہے، 100 سال کے قریب، تو ایسے ماحول میں آ کر کے وہ چیزیں مکمل ہو رہی ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی دور اندیشی اور آپ کا جو کشف و الہام اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ آپ، اچھا گھرانہ کیسا؟ آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ بس ایک ہی آپ کے شہزادے کی تولد کے بعد دنیا سے پردہ فرمائی، آپ نے جب دوبارہ دوسرا نکاح فرمایا حضرت سیدتنا فاطمہ رحمہ اللہ سے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خواب کا تذکرہ ہوتا ہے، فرماتی ہے میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ نلدرک، یعنی آپ کا جو مقام ہے، وہاں کا جو شاہی دروازہ ہے، وہاں پر دیکھتی ہوں کہ وہاں پر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آمد ہو رہی ہے، سارے خواتین آپ کے استقبال کے لیے ہے، میں بھی جاتی ہوں، دست بوسی کرتی ہوں، آپ سے اکتساب فیض فرماتی ہوں۔ یہ گھرانے والوں کی باتیں ہیں۔ پھر حضرت پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان، پیر ابو البرکات علیہ رحمہ کا معاملہ، وہ بھی آپ کے گھرانے والے، آپ کے گھرانے والوں کی یہ شانوں کا عالم ہے، تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ کا تذکرہ ہوا کہ ایک صاحب کے بارے میں کوئی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت ہمارے پیر بڑے اعلیٰ مقام کے ہیں، بہت بڑے مقام پر ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے کہا بابا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، چل کے کبھی ملاقات کر لیں گے، کہاں پر نماز ہوتی ہے حضرت کی، میں جانے ملاقات کرنا، دیکھیے اپنے وقت کے امام ہیں، علم میں، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، اس کے باوجود فرمانا ہے چل کر ملیں گے آپ کے پیر و مرشد جو ہیں، آپ کے جو نانا وغیرہ جو بھی ہے، ان سے پوچھا کہ بھئی کہاں پر ان کا نماز ہوتی ہے، کون سی مسجد میں، کہاں ہوتا ہے؟ اور اچھا نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سرکار کو ہر دن دیکھا کرتے ہیں، سرکار کا ہر دن دیدار ہوتا ہے انہیں، سرکار کو دیکھا کرتے ہیں وہ، سرکار مدینہ علیہ السلام، اتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے ولایت میں۔ تو آپ نے پوچھا ٹھیک ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ بھئی ملاقات کریں گے، فیض حاصل کریں گے۔ تو پوچھا کہ بھئی کون سی مسجد میں، کہاں پر، کب نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمعے کو جمعہ یہ فلاں مسجد میں پڑھ لیا کرتے ہیں، یعنی عام دنوں کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، جمعے کو جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، کہاں ہوتا ہے عام دنوں کی نہیں معلوم، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جمعے کو جمعہ پابندی سے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب تھا، حضرت نے سن کر کہا ایسی ولایت پر غارت ہو، آپ کے الفاظ جو تھے، جو شاہدین ہیں، انہوں حضرات نے کہا ایسی ولایت پر غارت ہو، اس سے تو ہماری ہی ولایت اچھی ہے کہ ہر لمحہ جو ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ہر نماز ادا کیا کرتے ہیں۔
یہ مقام و مرتبہ ہے معزز سامعین کرام سیدی محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کا۔ آپ کی زندگی پوری کی پوری شریعت مطہرہ کی پابند، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جو شریعت سے ہٹا ہوا نظر آتا ہو۔ ذکر و مراقبات میں صبح ہوتی ہے، شام، بس دن بھر یہی مشغلہ ہے شریعت مطہرہ کے تبلیغ و دین حنیف میں۔ حسینی عالم کی مسجد سید علی آغا، اس میں آپ نے اپنا سارا وقت، اپنی ساری زندگی گزار دی۔ کوئی نام نمود شہرت نہیں، بس للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، حبیب پاک کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو مکمل طور پر آپ نے صرف فرمایا۔ اور جب 18 ربیع ثانی کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ڈاکٹر ابو الحسن صاحب جو بابا حضرت علیہ رحمہ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، امریکہ منتقل ہو گئے تھے، وصال ہو چکا ہے ان کا بھی، وہ فرمایا کرتے کہ حضرت کا وصال ہو گیا مگر قلبی حرکت ابھی بھی جاری تھی۔ جب ہم نے اس کا تذکرہ پیر ابو البرکات علیہ رحمہ سے کیا تو آپ نے فرمایا آپ اعلان کر دئیے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا اور وصال کا۔ اور کیسا وصال؟ سلام قولا من رب الرحیم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو، چشم مبارک کو کھولا، کھول کر کے آپ نے آہ بھری اور اپنے چشمان مقدس میں آنسو بھرائے اور آنکھوں کو بند کر لیا، پھر اسی پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیئے، کیونکہ قلب کو آپ کے جو حرکت نبضی آ چکی تھی، حرکت نبضی حرکت کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اندر حرکت ذکر و شغل کی پڑ چکی تھی عادت، وہ عادت روح جانے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی ایک تھا مسجد سے تعلق، ایک تھا اپنا گھر یا خانقاہ کہہ لے، اس سے تعلق جڑا ہوا، بس علم کی خدمت، یہی کام میں آپ نے ساری کی ساری زندگی کو صرف فرمایا۔ اور آپ آج بھی جہاں کہیں آپ کے آخر کے 2 یا 3 سال میں آپ کی ولایت کے چرچے ہونے لگے، آخری ایام میں تو کئی لوگ گاؤں سے لاریوں کی شکل میں آتے تھے اور بیعت ہو کر کے جایا کرتے تھے، بیعت ہو کر کے جایا کرتے، مگر سادگی، متانت اور بالکل غذا میں بھی سادگی، لباس میں بھی سادگی، تکلف سے بالکل مبرہ، بے عیب، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبے کے باوجود سادگی اور انکساری آپ نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، اپنی زندگی کا لائحمل رکھا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ حسرت کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما، شہریان دکن کو باری تعالیٰ آپ کی قدردانی کرنے اور آپ کے علمی فیض سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔